السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 177 سے 182 تک۔ لیسا نہیں ہے البرہ نیکی، ان کے تولو تم پھیر لو۔ اچھا، برہ کا معنی ہے با را اس کا روٹ ورڈ ہے بر، اور یہ بحر کی مترادف بھی ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ مراد ہے اس سے بڑی نیکی۔ جیسے ہم حج مبرور بھی کہتے ہیں نا، مبرور جو ہے یعنی کہ بر سے نکلا ہے مبرور۔ اور اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ وسیع جگہ کے لیے بھی ہوتا ہے، یعنی تو وسیع جگہ اور نیکی، ان دونوں کو ملا کے بن گیا معنی بہت بڑی نیکی، وسیع نیکی، وسعت بھری نیکی۔ ان کے تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، وجہتن کی جمع ہے یہ واو جیم ہا، قبلا طرف، المشرقی مشرق، والمغربی اور مغرب کے، ولیکن اور لیکن، البرہ نیکی اس کی ہے، سمبل آف پائسنس یعنی نیک تو وہ ہے، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر۔ اچھا، یہاں پر آمنا کے ساتھ اگر با بھی آ جائے نا ساتھ میں تو پھر ایمان جو ہے وہ اعتماد بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم انگلش میں بولتے ہیں نا کیپ فیتھ ان اللہ، تو فیتھ اعتماد ہوتا ہے نا، تو اسی طرح سے ایمان کے ساتھ جب آگے با آ جاتا ہے، جیسے باللہ کا با ہے، تو پھر ایمان کے اندر اعتماد، بھروسہ اور یہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ والیوم الآخری اور آخری دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر۔ نبی انبیاء، نبیین یہ دونوں، نبی ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ نبأ نون با حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وآت المالا عطا یاتی حمزہ تا یا عطا وہ دے، المالا مال کو، علی حبہ اس کی محبت میں، کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے۔ ذوی القربہ، ذوی القربہ قرابت داروں کو۔ ذوی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کبھی ذال واو آتا ہے، ذال الف آتا ہے، کبھی ذال یا بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ذو القربہ تھا، اصل میں یہ ذو تھا، واو ساکن تھا، ذو القربہ، لیکن ظاہر ہے آگے ذو واو بھی ساکن ہو جاتا ہے اور لام بھی ساکن ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی حرف نہیں ملتا، ورڈ نہیں ملتا جس میں دو ساکنوں کا اس طرح سے اجماع کیا جائے۔ تو پھر کیا کیا؟ واو کو زیر دے دیا گیا، ذوی القربہ، الساکن اذا حرک، حرک بالکسر، یہ ہمارے تجوید کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں نا، جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو زیر ہی دی جاتی ہے۔ ذوی القربہ قرابت والا، والیتامہ اور یتیموں کو، یا تامیم یتم یتیم سے جس کا وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے، والمساکینہ اور مسکینوں کو، سین کاف نون سکن ٹھہرا ہوا، وابن السبیلی اور مسافروں کو، یعنی مسافر، وابن السبیلی، وابنہ کا معنی ہے بیٹا، اور السبیلی راستے کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ راستے کا بیٹا، یعنی ٹریولر، مسافر۔ والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، سین حمزہ لام سألا، کون سا سوال؟ حاجت کا سوال، یعنی کہ کوئی مانگنے والا۔ وفر رقابی اور گردنیں، اچھا رکاب، رقب کا معنی گردن ہوتا ہے، اور وفر رقابی اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی کہ کوئی اگر قید ہو گیا ہے اور وہ بے قصور ہے تو اس کے لیے اس کا فدیہ دینے کے لیے، اور اس کے علاوہ تاوان، جیسے کہ تاوان دینے کے لیے اگر کوئی کڈنیپ ہو جاتا ہے تو اس کا تاوان وغیرہ دینے کے لیے۔ وَأَقَامَ وہ قائم کرے، الصَّلَاةَ نماز، صاد لام واو صلو، وآتا اور دے، الزکاۃ زکوٰۃ، والموفون اور وہ پورا کرنے والے ہیں، واو فا یا وفی، وفا بھی اسی سے ورڈ ہوتا ہے، وفا پورا کرنے والے، بیعہدہم اپنے عہد کو، اذا جب عاہدوا وہ عہد کریں، یعنی اپنے عہد پورے کریں۔ نیکی، اصل میں نیکی کا براڈ اسپیکٹرم بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں نیکی کیا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قبلہ ہی درست کرتے رہیں سارا وقت، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قبلہ جو ہے وہ چھوڑ دیں، بلکہ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صرف سمت جو ہے وہ امپورٹنس نہیں، اصل میں جو ہے امپورٹنٹ کیا ہے، وہ اللہ کی وہ سارے احکامات ہیں۔ صرف ایک حکم نہیں ہے کہ آپ صرف قبلے کی طرف ہی جو ہے وہ کر لیں اور سوچیں کہ بس ہم نے بہت بڑی نیکی کما لی، بلکہ نیکیاں کا یہ پورا ایک پیٹرن ہے جو آپ نے فالو کرنا ہے۔ والصابرین اور جو صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، اچھا یہ بأس جو ہوتا ہے با حمزہ سین، بأس کا معنی ہوتا ہے جنگ کے لیے بھی آتا ہے اور جسمانی اور ذہنی تکلیف کے لیے بھی آتا ہے۔
تو یہاں پر تنگ دستی لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ جسمانی تکلیف کی بھی بات، یہاں پہ جسمانی اور ذہنی دونوں تکلیفوں کی بات ہو رہی ہے. فی البأساء والضراء، اور یہاں پر ضراء بیماری ہے، اس سے مراد و تکلیف میں، وحین البأس اور وقت جنگ کے، اور جنگ کیا ہوتی ہے؟ ذہنی اور جسمانی دونوں ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے نا. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے صدقوا، سچ کہا، یا اپنے بات کو سچ کر دکھایا، اپنے ایمان میں سچے ہیں یہ. وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المتقون، جو متقی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو پیچھے ہم نے متقین کی صفات پڑھی تھی، اس کی مزید جو تفسیر ہے وہ اس آیت کے اندر ہے، اور اس آیت کو آیت البر بھی کہتے ہیں، یعنی نیکیوں کی والی آیت، آیت البر. یا ایھا الذین آمنو کتبہ، لکھ دیا گیا ہے. کتبہ کا معنی ہوتا ہے لکھ دیا کرنا، اس کا اس سے مراد کیا ہے؟ فرض کر دیا گیا ہے تم پر، علیکم، تم پر، القصاص، کے بدلہ لینا. قصاص جو ہے قاف صاد صاد، قصص کا معنی قصہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے پیچھا کرنا. اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے قتل ہونا، قتل ہونے والے کا بدلہ جو ہے، وہ جو بدلے میں جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ قصاص ہوتا ہے، یا پیسہ یا خون بہا لینا، یہ قصاص ہے. فی القتلیٰ، مقتولوں کے بارے میں، جو قتل ہو چکے ہیں ان کے بارے میں، یعنی کہ قصاص لینا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. اور کیا، اور وہ کیا ہے آگے؟ الحر، حر جو ہے، حر، اس کا معنی ہوتا ہے آزاد انسان. آزاد مطلب غلام سے اپوزٹ اس کا ہے آزاد، غلام آزاد. لیکن اب تو الحمدللہ کوئی غلام نہیں ہوتا، تو سارے ہی حر ہیں، ٹھیک ہے. الحر بالحری، والعبد بالعبدی، یعنی اور غلام بدلے غلام کے، والانثیٰ، اور عورت، نون سا، یا انثیٰ جو ہے وہ عورت کو بھی کہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں، بیسیکلی مادہ کو کہتے ہیں. مادہ، نر اور مادہ ہوتا ہے نا، تو یہ مادہ کے لیے آتا ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ نون سا، صحیح ہے، انس. فمن، تو جو کوئی، اوفیا، عفو و درگزر ہم نے پیچھے پڑھا تھا، معاف کر دیا گیا، لہو، اس کو، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے. کس کے بھائی کی طرف سے؟ جو قتل ہوا ہے، مقتول کے بھائی کی طرف سے. حمزہ خا واو. شیئن، شیئن، کچھ بھی، یعنی کچھ، مطلب کچھ بھی پھر دینا ہوگا. فاتباع، تو پیروی کرنا ہے، بالمعروفی، ساتھ بھلے طریقے کے، یعنی کہ اگر معافی ہو گئی ہے تب بھی دیت ضرور دینی ہے، خون بہا دینا ہے. بالمعروفی، ساتھ بھلے طریقے کے. اور وہ اداؤن، اور ادا کرنا ہے. اور یہ ادا بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ یکبارگی، پورا پورا حق ادا کر دینا، اس کے لیے آتا ہے حمزہ دال یا ادی. الیہ، طرف اس کے، یعنی اس کے وارثوں کی طرف، بِإِحْسَانِ، ساتھ احسان کے، یعنی کہ کچھ ایکسٹرا بھی دے سکتے ہیں آپ، یا آپ کا رویہ اچھا ہو، پھینک پھاک کے نہ دیں آپ چیزوں کو، یا پھر بھاگ جائیں، کوئی انسان معاف کر دے اور وہ دیت نہ دے اور بھاگ جائے. ذالک، یہ تخفیف، آسانی ہے، رعایت ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے. فمن، تو جو کوئی، اعتدا، اعتدا وہی ہے عین دال واو عدو، حد سے بڑھنے والا، اور یہ عداوت کا ہی وہ ہے. بعد ذالک، اس کے، زیادتی کرے یعنی کہ حد سے بڑھے، یا عداوت سے ہی ہے. بعد ذالک، اس کے، فلہو، تو اس کے لیے ہے، عذاب، عذاب، علیم، دردناک. وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، بدلہ لینے میں، یعنی قصاص لے لینے میں، حیاتٌ، زندگی ہے. ہا، یا اولی الالباب، اے عقل والو. یہ یا اولی جو ہے وہ آلے سے نکلا ہے، یا آلے، آلے فرعون ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، آلے فرعون، یعنی وہ آلی، یعنی آل سے ہے. اور الباب کا جو ورڈ ہے وہ لب کی جمع ہے. لب کا معنی ہوتا ہے مغز، اور اس سے مراد لی گئی پھر مغز جو ہے وہ انسان کا عقل کا موجب ہوتا ہے نا، تو اے عقل والو، یعنی مغز کی کے آل ایک طرح سے. لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم بچ جاؤ. کتبہ، لکھ دیا گیا ہے، علیکم، تم پر، اذا، جب، حضرہ، آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، ان، اگر، ترکہ، وہ چھوڑ جائے، خیرا، یا خیرن، مال کو. یہ اصل میں کیا تھے؟ اس کے اوپر دو تنوین تھی، دو زبر تھے، خیرن تھا یہ. اور کیونکہ آگے
لام ساکنہ آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 ساکن ایک ساتھ نہیں جمع ہوتے، اس وجہ سے اس جو تنوین والا نون ہے اس کو باہر نکال کے اس کو زیر دے کے آگے ملایا گیا ہے، تو خیرنل ہو گیا یہ صحیح ہے، ایک زبر باقی رہ گیا را کے اوپر اور تنوین والی نون کو باہر نکال کے اس کو زیر دیا گیا ہے، اور اس نون کو ہمیشہ زیر دی جاتی ہے، اور جب ہم یہاں ملا کے پڑھتے ہیں اس کو تو خیرنل پڑھیں گے، لیکن جب ہم خیرا پہ فرض کریں وقف کر دیتے ہیں اور آگے سے پڑھتے ہیں تو الوصیۃ کر کے پڑھیں گے، پھر ہم حمزہ وصلی کو ہم زبر دے کر پھر پڑھیں گے، زبر ہی دی جاتی ہے جب آگے لام ہو، ٹھیک ہے، زیر سے نہیں پڑھیں گے، الوصیتی نہیں کہیں گے یا نیل وصیتی خالی اکیلا نہیں بولیں گے، اگر ملا رہے ہیں تو خیرنل پورا پڑھیں گے ورنہ پھر الوصیۃ، ٹھیک ہے، الوصیۃ واو صاد یا وصی وصیت سے ہے، للوالدینی والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف بھلے طریقے سے۔ اچھا یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی جب آیت وراثت نازل ہوئیں، تو اس کے بعد یہ آیتیں منسوخ ہو گئیں، اور اس کے بعد اپنے جو وارث ہیں نا، جن کا آلریڈی حق ہے ان کو پھر ان کا وصیت میں کوئی شامل نہیں ہوتے، وہ مطلب ان کو آپ وصیت نہیں کریں گے، ان کے وصیت ان کے لیے نہیں ہوگی، وصیت جو ہے وہ پھر 1/3 پر ہوتی ہے جو کہ آپ کا اپنا مال ہوگا، اس میں آپ غیر وارثوں کے لیے وصیت کر سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، تو وصیت اس کے لیے نہیں ہوگی۔ آگے دیکھیے، حقاً حق ہے علی اوپر، المتقین متقی لوگوں کے، واو قاف یا وقی، فمن تو جو کوئی بدلہ بدل دے اسے بعد ما اس کے جو سمیعہ اس نے سن لیا اسے، یعنی جو وصیت کسی نے کی ہے اور کسی نے کسی کے سامنے وصیت کی ہے اور وہ وصیت سن رہا ہے، اور اگر وہ اس وصیت کو اس شخص کے مرنے کے بعد بدل رہا ہے تو پھر اس کا گناہ ہے، وَإِنَّمَا تو بے شک اسمہ گناہ اس کا، علی الذین ان پر ہے جو یبدلونہ بدل دیتے ہیں اسے، یعنی کس کا گناہ؟ بدلنے کا گناہ، بعد آل لام بدل سے ہے یہ یبدلونہ، ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے، فمن تو جو کوئی خوفا ڈرے یا خوف کرے من موسن وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن طرفداری کا، جین نون فا جنف کا معنی ہوتا ہے یکسو ہونا یا ایک طرف جھک جانا، او یا اسمن گناہ کا، فاصلح تو اصلاح کر دے، صاد لام ہا صلح، بینہم آپس درمیان ان کے، فلہ تو نہیں اسما گناہ کوئی گناہ علیہ اس پر، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ وصیت کرنے والا، فرض کریں اگر کوئی ایسی وصیت کرتا ہے کہ جیسے اپنے کسی بچے کو عاق کر دیتا ہے تو وارث کو کہتا ہے کہ میں اس شخص کو کچھ بھی نہیں دوں گا اپنے وارث کو، تو یہ جو ہے وہ غلط ہے، یا اپنی ساری جائیداد ایک وارث کے نام کر دے تو یہ وصیت بھی غلط ہے، جنفن کہلائے گا، یہ طرفداری ہے، اپنے وارث کو آپ عاق نہیں کر سکتے، ہمارے شریعت کے حساب سے ہم کسی بھی وارث کو عاق نہیں کر سکتے، سمجھ آ رہی بات۔ پھر دوسری بات کہ گناہ کا خطرہ ہو، یعنی فرض کریں کوئی کہے کہ میرا سارا مال جو ہے نا فلاں جوا خانے میں دے دینا، شراب خرید لینا اس کی، یا یہ کوئی ایسا کوئی بہت ہی گناہ کا کوئی کام کی طرف وہ جو ہے وہ وصیت کر دے، تو یہ بھی وصیت کیا کہتے ہیں قابل عمل نہیں ہوگی، اور ایسی وصیت جس کے پاس ہوگی وہ بدل سکتا ہے اور اس میں امینڈمنٹس کر سکتا ہے، سب کی مشاورت کے ہی ساتھ، اکیلے نہیں، سب کی مشاورت کے ساتھ ہی کام کرے گا تو انشاءاللہ پھر اس پہ کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس سے پیچھے جو یہاں پر بات کی گئی نا کہ اسے بدلنے والا انتہائی گناہ گار ہوگا، تو پھر یہاں پر تصحیح کر دی گئی اس بات کی کہ اگر کوئی گناہ کا کام ہے یا اگر طرفداری ہو رہی ہے، دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وصیت بدلنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔